اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عدن پر قاسم بن شوی حکمران تھا جو زیدی امام المطہر کا مقرر کردہ تھا۔ قاسم بن شوی زیدیوں کی طرفدار تھا، حالانکہ یہاں کے لوگ زیدیوں کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ مذہباً شافعی اور مسلکاً سنی تھے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا تھے۔ قاسم بن شوی نے لوگوں کی مرضی کے خلاف یہاں ایک مدرسہ کی داغ پیل بھی ڈال دی جس میں زیدی نظریات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مدرسے کا نام مدرسۃ المطہر تھا۔ قاسم بن شوی کو جب یہ اطلاع ملی کہ عثمانی لشکر عدن کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے پرتگیزیوں سے امداد طلب کی۔ پرتگیزیوں نے اس کی مدد کے لیے ایک جہاز روانہ کیا جس پر 20 فوجی سوار تھے۔ قاسم نے ان فوجیوں کو اپنا قلعہ دکھایا، انہیں فوج کی تعداد اور آلات دکھائے اور انہیں توپیں دے کر حکم دیا کہ وہ سمندر کی طرف سے عثمانیوں کو آگے بڑھنے سے روکیں گے، جبکہ خشکی کی طرف سے زیدی جنگجو مدافعت کریں گے۔ لیکن اسلامی بیڑے کے کپتان خیر الدین نے جب دیکھا کہ سمندر کے اندر مسیحی جہاز عدن کی طرف بڑھ رہا ہے تو فوراً اس جہاز کا پیچھا کیا۔ پرتگیزی صورتحال کو بھانپ گئے اور بہت تیزی سے بھاگ کر کھڑے ہو گئے۔ خیر الدین نے دور تک اس جہاز کا پیچھا کیا اور جب اس طرف سے مطمئن ہو گیا تو واپس عدن کی طرف چل پڑا۔ جب خیر الدین عدن کی طرف پلٹا اور ساحل پر اپنی توپیں اتاری تو قلعہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور بری فوجوں کو انتظار کرنے لگا تاکہ محاصرہ مکمل کیا جا سکے۔ ایسے میں اچانک زیدی پہنچ گئے، لیکن عین اسی لمحے امیر حامی بھی پہنچ گیا۔ عثمانی لشکر نے بغیر کسی توقف کے چاروں طرف سے قلعے کو اپنے محاصرے میں لے کر زوردار حملہ کیا۔ قلعے میں محصور زیدی بہت جلد حوصلہ ہار بیٹھے۔ عثمانی فوج شہر میں داخل ہو گئے۔ خیر الدین نے شہر کے لوگوں کو امان دے دی جو قاسم، اس کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اچانک ایک شخص خیر الدین کی طرف بڑھا، گویا وہ دست بوسی کرنا چاہتا ہے، اور اچانک خیر الدین کے پیٹ میں خنجر اتار دیا۔ خیر الدین زخمی ہو گیا۔ امیر حامی آگے بڑھا اور اس خیانت کے الزام میں ابن شوی کا سر قلم کر دیا۔ وہ اس کے بیٹے اور پیروں کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن خیر الدین نے اسے روک دیا۔ وزیر سنان پاشا عدن کی فتح سے بہت خوش ہوا۔ لشکر میں موجود سپاہیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ زبید اور تاز اور یمن کے شہروں میں بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ شہر کو سجایا گیا، شادیانے بجائے گئے اور لوگوں نے زیدیوں کے شر سے نجات پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وزیر سنان پاشا نے اپنے بھانجے امیر حسین کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اس کی مائیت میں 200 سپاہی بھیجے اور جن لوگوں نے عدن کو فتح کیا تھا ان کو ترقی دی۔ صنعا میں داخلہ۔ سنان پاشا جب یمن کے جنوبی علاقے کو وزیر کرنے سے فارغ ہوا تو زمار کی طرف بڑھا اور صنعا کے محاصرے کے لیے توپوں کو وہاں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ مطہر کو جب سنان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ اپنا سب مال و متاع لیے وہاں سے کسی اور سمت چل دیا۔ سنان پاشا صنعا کے لوگوں کو امان کا وعدہ دے کر آگے بڑھا۔ لوگ مطمئن تھے۔ انہوں نے شہر کے معززین کا ایک وفد تیار کیا اور شہر سے باہر سنان پاشا کے استقبال کو آئے۔ سنان نے ان کی بڑی عزت افزائی فرمائی۔ وہ صنعا میں داخل ہوا، لیکن اس میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی بجائے اپنے لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا کوکبان اور صلاح کی طرف بڑھا، کیونکہ سنان چاہتا تھا کہ مطہر کے ساتھ جب تک دو ہاتھ نہیں ہو جاتے یمن میں حالات پوری طرح سازگار ہونا مشکل ہے۔ سنان مسلسل اپنی فوجوں میں اضافہ کرتا گیا اور وہاں کے عثمانی حکمرانوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ تقریباً 2 سال تک جنگ و جدل کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بالآخر 980 ہجری 1573 عیسوی میں صلاح کے مقام پر زیدی امام مطہر کی موت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مطہر کی موت نے عثمانیوں کو اور زیادہ تسلط کا موقع دیا اور عثمانی حکمران بہت تھوڑے عرصے میں صلاح، مدہ، عفار، زیمرمر، بلائی اور زیری شرف پر قابض ہو گیا۔ زیدی امامت کا مرکز بھی حسن پاشا کے قبضے میں آ گیا۔ حسن پاشا نے امام حسن بن داؤد کو گرفتار کر کے اس تحریک کو ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے ختم کر دیا۔ امام حسن بن داؤد المطہر کی وفات کے بعد اس کا جانشین مقرر ہوا تھا، لیکن اس کو یہ سعادت راس نہ آئی اور بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ 979 ہجری 1571 عیسوی میں لیبانتو کے مارکا کے بعد دولت عثمانیہ کی پالیسی کی بنیادی تبدیلی آ گئی۔ اب ان کے نزدیک اولیت اس چیز کو حاصل تھی کہ مقدس مقامات کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور بحر احمر اور خلیج عربی کی سرحدوں کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس ایک طاقتور بحریہ ہوتی تاکہ پرتگیزیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ دولت عثمانیہ مسیحی حملوں سے اسلامی مقدس مقامات کو بچانے کے لیے ایک مضبوط حصار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔
اس حصار کے ساتھ ساتھ سلطان نے چاقو چپن دستوں کو مکہ شریف، مدینہ طیبہ اور ینبع کی حفاظت پر مامور کیا۔ اس کے علاوہ مصر، شام اور مکہ شریف کے راستوں پر واقع کنووں کی حفاظت کے لیے خصوصی نگران فوج متعین کی تاکہ راستے پر پرامن رہیں اور قافلوں پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ دولت عثمانیہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جدہ کا حاکم حجاز مقدس میں باب اعلیٰ کا نمائندہ ہو۔ عثمانی دور حکومت میں حجاز مقدس کے لوگوں نے بہترین اقتدار کا مشاہدہ کیا۔ اس دور میں جدہ کی بندرگاہ سے جتنی آمدنی ہوتی یا ٹیکسز وصول ہوتے وہ عثمانی حاکم اور شریف مکہ کے درمیان تقسیم ہوتے تھے۔ سلطان سلیم کا دفاع اور وصال۔ مشہور مشترک کارل بروک المان سلطان سلیم ثانی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ شراب نوشی، عیاشی، فسق و فجور کے ارتکاب اور صحبت و اشرار کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ اس تہمت اور الزام کا ڈاکٹر عبدالعزیز شنادی اور ڈاکٹر جمال عبدالہادی نے خوب محاسبہ کیا۔ وہ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: مسلمان کے خلاف ایک کافر کی گواہی ناقابل تسلیم ہے۔ بغیر دلیل کے مسلمان محققین اپنے مسلمان حکام کے خلاف انجھوٹی اور من گھڑت شہادتوں کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اسلامی مدارس میں نہیں پڑھے کہ ایسے الزامات کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہ محض جھوٹ ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 12 میں ہے: ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات میں: اے ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ مستشرقین اور ان کے منہج تحقیق کی پیروی کرنے والے لوگ مسلمان مجاہدین اور حکام کی تصویر کشی کرتے ہوئے انہیں بدمست اور محرمات میں منہکم دکھاتے ہیں، بلکہ وہ دین اسلام، انبیاء، رسول علیہ السلام تک کو معاف نہیں کرتے۔ پس ہم ایسے لوگوں کی بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں یقین ہے وہ علمی امانت داری کا ثبوت نہیں دیتے۔ جناب ڈاکٹر صاحب سلطان ثانی کے اہم کارناموں کا ذکر کرتے ہیں جن سے ان تمام الزامات کی خود بخود تردید ہو جاتی ہے جو ان کی ذات کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب مسلمان اساتذہ تاریخ کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ مستشرقین کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تاریخ پڑھاتے ہوئے اور لکھتے ہوئے عدل و انصاف اور علمی امانت داری کا ثبوت دیں۔ وہ لکھتے ہیں: میں ان لوگوں کو جو سچائی کو سامنے نہیں لاتے اور اپنی تحریروں میں لوگوں کے دین، اخلاق اور شخصیات پر بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی سچائی کے الزامات عائد کرتے ہیں، کیوں کہوں گا وہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا جرم ہے۔ ایسے جھوٹے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ میں امید کرتا ہوں تاریخ کے اساتذہ غفلت نہیں برتیں گے اور بغیر دلیل اور ثبوت کے کسی شخص پر جھوٹی تہمت اور الزام نہیں دھریں گے۔ انہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کو میزان عدل میں تولے گا، صرف برائیوں یا صرف اچھائیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ ایک مورخ کو یہ بات سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ جو بات زبان سے نکلتی ہے امانت ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حضور گواہی کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی بھی بات کو صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بارے پوری طرح تحقیق کی جائے۔ سلطان سلیم ثانی کے دور کی دولت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس دور میں اس عظیم سلطنت کو کس قدر رعب و جلال اور طاقت و وصولت حاصل تھی۔ مارکا لیبانتو کے کچھ ہی عرصہ بعد صلیبی بلغیریا کے نائب نے جب صدر اعظم سے استنبول میں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو صدر اعظم محمد سوکلیلی پاشا نے فوراً اس کی نیت کو بھانپ لیا اور اسے کہا: تو صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمارے حوصلوں کا اندازہ لگائے اور یہ دیکھے کہ ہم کس حد تک بہادر ہیں، لیکن یاد رکھو تمہارے نقصانات اور ہمارے نقصانات میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا قبرص پر قبضہ کرنا اس بازو کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہم نے توڑ کر کرچی کر دیا، لیکن تمہارا ہمارے بحری بیڑے کو شکست دینا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم نے ہماری داڑھی مونڈ دی، اور داڑھی بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور پہلے سے کہیں گھنی اگتی ہے۔ صدر اعظم محض ان باتوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ عملاً اقدام کیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ سلطان سلیم ثانی نے عثمانی بحری بیڑے کے دوبارہ صنعت گیری میں بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اپنا ذاتی مال تک خرچ کر ڈالا، شاہی محل کے باغ کو بھی قربان کر دیا تاکہ اس میں حوض بنا کر بحری بیڑے کی تشکیل نو کو جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور ایسے ہی ہوا۔
بہت ہی تھوڑے عرصے میں بحر متوسط اسلامی بحری بیڑے کی جولان گاہ قرار پایا۔ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ کسی مضبوط ادارے کے قیام کے لیے صرف جذبہ ہی کافی نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں عثمانی ایک مضبوط بحری بیڑا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعہ سے اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت اچھی تھی۔ جنگی تیاریوں کے لیے عوام پر ٹیکس نہیں لگائے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط نہیں کی گئی، حکومت نے یہ نہیں کہا کہ بھوک سے مرتے ہو تو مرتے رہو، دفاع پر رقم خرچ کرنا ضروری ہے۔ سلطان سلیم نے خود اپنا اور اپنے خاندان کا مال صرف کیا کیونکہ وہ ایک اسلامی درسگاہ کا حصار کے ساتھ سلطان نے چک و چبند دستوں کو مکہ شریف، مدینہ طیبہ بھیجا۔ اس کے علاوہ مصر، شام اور مکہ شریف کے راستوں پر واقع قوموں کی حفاظت کے لیے خصوصی نگران فوج متعین کی تاکہ راستے پرامن رہیں اور قافلوں پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ دولت عثمانیہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جدہ کا حاکم حجاز مقدس میں باب علی کا نمائندہ ہو۔ عثمانی دور حکومت میں حجاز مقدس کے لوگوں نے بہترین اقتدار کا مشاہدہ کیا۔ اس دور میں جدہ کی بندرگاہ سے جتنی آمدنی ہوتی یا ٹیکسز وصول ہوتے وہ عثمانی حاکم اور شریف مکہ کے درمیان تقسیم ہو جاتے۔ سلطان سلیم کا دفاع اور وصال۔ مشہور مشترک بروک المان سلطان سلیم ثانی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ شراب نوشی، عیاشی، فسق و فجور کے ارتکاب اور صحبت شرار کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ اس کے بعد سلطان سلیم ثانی کے دور کی دولت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس دور میں اس عظیم سلطنت کو کس قدر رعب و جلال اور طاقت و سہولت حاصل تھی۔ مارکا لیبانتو کے کچھ ہی عرصے بعد صلیبی بلغیریا کے نائب نے جب صدر اعظم سے استنبول میں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کے بعد اور جو چیز تم خرچ کرو گے راہ خدا میں، اور پھر یوں ہی ہوا۔ اس واقعے کی صدر اعظم محض ان باتوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ عملاً اقدام کیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ سلطان سلیم نے عثمانی بحری بیڑے کی دربارہ سنت گری میں بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اپنا ذاتی مال تک خرچ کر ڈالا، شاہی محل کے باغ کو بھی قربان کر دیا تاکہ اس میں حوض بنا کر بحری بیڑے کی تشکیل نو کو جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور ایسے ہی ہوا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں بحر متوسط اسلامی بحری بیڑے کے جولان گاہ قرار پایا۔ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ کسی مضبوط ادارے کے قیام کے لیے صرف جذبہ ہی کافی نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں عثمانی ایک مضبوط بحری بیڑا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعہ سے اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت اچھی تھی۔ جنگی تیاریوں کے لیے عوام پر ٹیکس نہیں لگائے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط نہیں کی گئی، حکومت نے یہ نہیں کہا کہ بھوک سے مرتے ہو تو مرتے رہو، دفاع پر رقم خرچ کرنا ضروری ہے۔ سلطان سلیم نے خود اپنا اور اپنے خاندان کا مال صرف کیا کیونکہ وہ ایک اسلامی درسگاہ کا تعلیم یافتہ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانفال میں، اور جو چیز تم خرچ کرو گے راہ خدا میں اس کا اجر پورا پورا دیا جائے گا اور تمہیں اور کسی طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مغربی تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم ثانی کا وصال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوا، لیکن مسلم مورخین بیان کرتے ہیں کہ حمام میں ان کا قدم پھسلا اور گر پڑے، کئی دن تک بیمار رہے اور بالآخر 982 ہجری کا راہی ملک بقا ہوئے۔ دوسری بحث سلطان مراد ثالث 982 ہجری 1003 ہجری بمطابق 1574 عیسوی تا 1594 عیسوی۔ سلطان مراد ثالث نے اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد تخت نشین ہوئے۔ اپنے علم و ادب اور شعر و سخن کے بڑے قدردان تھے، علوم و فنون میں خاصی مہارت رکھتے تھے، تینوں زبانیں ترکی، عربی اور فارسی جانتے تھے، علم تصوف کی طرف خصوصی میلان تھا، تقویٰ و پرہیزگاری میں مشہور تھے، علماء کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنی آرمی کو ریٹائرمنٹ پر پینشن دیتے تھے جس کی مالیت تقریباً 1,10,000 سنہری لیرہ تھی۔ آپ نے اس بے چینی کو ختم کر دیا جو عموماً تنخواہوں اور پینشنز کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ شراب نوشی کی ممانعت۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ شراب نوشی پر پابندی لگا دی کیونکہ لوگوں میں شراب نوشی کا رجحان عام ہو گیا تھا، اور لشکر میں بالخصوص انکشاریہ میں تو شراب نوشی کا سلسلہ کچھ زیادہ چل نکلا تھا، لیکن اس حکم کی وجہ سے انکشاریہ میں بغاوت ہو گئی اور مجبوراً انہیں ممانعت شراب کا یہ حکم واپس لینا پڑا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں کمزوری کے آثار شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ سلطان شراب نوشی کی ممانعت کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا اور وہ اپنے ملک میں شریعت کے احکام کو نافذ کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کے علاوہ اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ انکشاریہ
تربیت کے اعلیٰ ورثہ حقیقی اسلامی خطوط سے انحراف کر چکی تھی اور اس کے دل میں ذوق و جہاد اور شوق شہادت کا جذبہ مانت پڑ چکا تھا۔ پولینڈ کی حمایت اور مراعات کی تجدید۔ سلطان مراد ثالث نے بائینہ وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے والد نے اسے پہلے اپنا رکھی تھی۔ اس نے اپنے عہد میں مختلف مقامات پر کئی جنگیں لڑیں۔ 982 ہجری 1574 عیسوی میں پولینڈ کا حاکم ہنری ڈی فالو بھاگ کر فرانس چلا گیا۔ عثمانی خلیفہ نے پولینڈ والوں کو نصیحت کی کہ وہ ٹرانسلفانیا کو اپنا امیر منتخب کر لیں، سو انہوں نے سلطان کی بات سے اتفاق کیا اور پولینڈ عملاً 983 ہجری 1575 عیسوی میں عثمانیوں کی حفاظت میں آ گیا۔ آسٹریا نے بھی معاہدہ صلح میں اس کو استعمال کیا۔ یہ معاہدہ 984 ہجری 1576 عیسوی میں ہوا اور اس کی مدت 8 سال مقرر ہوئی۔ 984 ہجری 1576 عیسوی میں تاتاریوں نے پولینڈ کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ پولینڈ والوں نے سلطان عثمانی سے مدد طلب کی اور سلطان نے ایک سرکاری معاہدہ کی وجہ سے پولینڈ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سلطان مراد نے فرانس اور بلغیریا کے ساتھ مراعات کی تجدید کر دی اور بعض کونسلی اور تجارتی مراعات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ پہلی مراعات کو بعض دفعات بھی اضافہ کر دیا جو خالصتاً فرانس اور بلغیریا کے حق میں جاتی تھی۔ ان میں سے اہم مراعات یہ تھی کہ فرانس کا سفیر سرکاری تقریبات اور حکومتی ملاقاتوں میں دوسرے ملکوں کے سفیروں سے مقدم ہوگا۔ باب عالی پر سفرہ کا تانا باندھا ہوا تھا جو تجارتی معاہدوں پر دستخط کرانے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ یہ تجارتی معاہدے بعد میں امور مملکت میں غیر ملکی مداخلت کا سبب بنے۔ سلطان مراد ثالث کے عہد میں انگلستان کی ملکہ الزبتھ نے اپنے ملک کے تاجروں کے لیے خصوصی مراعات حاصل کی اور صورتحال اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انگریز جہاز برطانوی علم لہراتے عثمانی بندرگاہوں اور ساحلوں پر پہنچتے ہیں۔ صفوی شیعوں سے جنگ۔ 985 ہجری بمطابق 1577 میں جبکہ طہماسپ کی وفات کے بعد بلاد فارس میں حالات کشیدہ تھے، عثمانیوں نے ایک جنگی مہم روانہ کی جس نے کوکاس میں وسیع علاقے پر پھیلے جنگلات کو کاٹ ڈالا اور تفلیس اور کرجستان کے شہروں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 993 ہجری 1585 عیسوی میں یہ لشکر تبریز میں داخل ہوا اور آذربائیجان، کرج، شیروان اور لوزستان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جب شاہ عباس فارس کا حکمران بنا تو اس نے عثمانیوں سے صلح کی کوشش کی۔ اس نے تمام علاقوں سے جو عثمانیوں کے قبضے میں تھے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا اور اس بات کا بھی عہد کر لیا کہ وہ اپنی مملکت میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سب دشتم نہیں کرے گا۔ معاہدہ کی پاسداری کی ضمانت کے لیے اس نے اپنے چچا زاد بھائی حیدر مرزا کو استنبول بھیج دیا۔ انکشاریہ کے ہاتھوں ظلم و ستم اور بغاوت سرکشی۔ جو ہی جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا، انکشاریہ نے عثمانی صوبوں میں نافرمانی اور بغاوت کی راہ اختیار کی۔ سلطان نے ان کو ہنگری کی جنگ کی ذمہ داری سونپی تھی لیکن انہیں آسٹریلیا کے مقابلے میں شکست ہوئی جو ہنگری والوں کی مدد کر رہے تھے۔ آسٹریلیا والوں نے کئی مضبوط قلعوں پر قبضہ کر لیا جن کو بعد میں سنان پاشا نے واگزار کرایا۔ اسی طرح افلاک، بولان اور ٹرانسلفانیا کے امیروں نے بغاوت کر دی اور وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ میں آسٹریلیا کی طرفدار ہو کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ 1003 ہجری 1594 عیسوی میں سنان پاشا نے آسٹریلیا والوں کی طرف پیش قدمی کی لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور اسے کئی شہروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ صدر اعظم سکل علی محمد پاشا کا قتل۔ سلطان کے حاشیہ نشینوں کی سازشوں کی بدولت صدر اعظم قتل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت غیر ملکی سازشوں کا شکار ہو گئے اور ایک قابل صاحب استقامت و حکمت، ملکی تعمیر و حسن قیادت کے حامل، بیدار مغز، انتہائی لائق پالیسی ساز، مدبر ادارتی امور کے ماہر اور عظیم سیاست دان شخص کو قطعاً اس عہدے پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ صدر اعظم کی موت ایک بہت بڑا سانحہ اور ایک بہت بڑا المیہ تھی جس کی وجہ سے شر و فساد کا دروازہ کھل گیا۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بازی کا سلسلہ چل نکلا۔ صدر اعظم کا تقرر اور پھر اس کی معزولی روزمرہ کا معمول بن گیا جس کی وجہ سے سلطنت کی طاقت کمزور ہو گئی، ملکی حالات بھی، فوج کے کئی دستے باغی ہو گئے لیکن حکومت میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ اس بغاوت کو فروغ کرتی۔ ان بغاوتوں اور شورشوں کے نتیجے میں پولینڈ عثمانیوں کے ہاتھ نکل گیا اور ان کے مخالف ملکوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو گیا۔ یہودی اور سلطان مراد ثالث۔ یہودیوں نے یہ گمان کیا کہ اب وقت آ چکا ہے ان کا وہ خواب جو وہ صدیوں سے دیکھتے آ رہے تھے شرمندہ تعبیر ہو۔ وہ دنیا کے کونے کونے سے وادی سینا کی طرف ہجرت کرنے لگے تاکہ اسے اپنا وطن بنائیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ابتدائی مراحل میں وہ طور کے شہر میں مقیم ہونے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔
اس شہر کو اپنی رہائش اور اقامت کے لیے منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ یہ شہر دراصل خلیج سویس کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ اس میں ایک ایسی بندرگاہ بھی تھی جہاں تجارتی جہاز لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ یہاں جدہ، ینبع، عقبہ اور کلزم سے آ کر جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر کو قاہرہ اور برما سے ایک خشکی کا راستہ بھی ملاتا تھا جس پر قافلے ہمہ وقت رواں دواں رہتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے لیے یہاں بیرونی طاقتوں سے تعلقات پیدا کرنا اور روابط رکھنا بہت آسان تھا۔ یہ لوگ دنیا سے الگ تھلگ رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ دنیا کے کونے کونے سے فوج در فوج آنے والے یہودیوں کو جہاز بھر بھر کے یہاں لا سکتے تھے، اور طور کی بندرگاہ پر اتر کر وہ آسانی سے اس شہر میں قیام پذیر ہو سکتے تھے۔ اس تحریک ہجرت کی قیادت ایک یہودی کر رہا تھا جس کا نام ابراہام تھا۔ اس نے طور کو اپنا مستقر قرار دیا۔ اس کے اہل و عیال بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ابراہام نے طور میں بہت سارے یہودیوں کو آباد کر دیا تو یہاں کی عیسائی آبادی سے اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ سینٹ کیتھرین کے چرچ کے راہبوں نے ایک خط لکھا اور سلاطین دولت عثمانیہ کو اس یہودیوں کے مظالم سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مدد کی اپیل کی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہ بات بھی یاد دلائی کہ مسیحیوں کو یہودی مظالم سے بچانا اور انہیں سینہ میں رہائش پذیر ہونے سے روکنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، کیونکہ وہ ان سے اس بات کا عہد کر چکے ہیں۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر یہودی سینہ اور بالخصوص طور کے شہر میں آباد ہوں گے تو ان کی تعداد کثرت اور زیادہ ہو جائے گی، یہاں فتنہ فساد ہوگا اور امن قائم نہیں رہ سکے گا۔ چونکہ دولت عثمانیہ شریعت اسلامیہ کی روح سے ذمیوں کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، اس لیے سلطان مراد ثالث کے دور حکومت کے عثمانی ذمہ داروں نے فوراً 3 دیوانی فرامین جاری کیے۔ ابراہام یہودی، اس کے بیوی بچوں اور تمام یہودیوں کا سینہ سے نکال دیا گیا اور انہیں آئندہ واپس آنے اور طور کے شہر میں ٹھہرنے یا اقامت گزین ہونے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا۔ سلطان مراد ثالث کی وفات۔ سلطان مراد ثالث 16 جنوری 1598 عیسوی میں 49 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور آیا صوفیہ کے قریب دفن ہوئے۔ سلطان محمد خان ثالث۔ سلطان محمد خان ثالث 974 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1003 میں اپنے والد کی وفات کے 12 دن بعد سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ کیونکہ والد کی وفات کے وقت وہ مغنیسیہ میں مقیم تھے، ان کی والدہ اطالوی الاصل تھی جن کا نام صفیہ تھا۔ باوجود اس کے کہ دولت عثمانیہ میں ضعف و اضمحلال کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے، صلیبیوں کے خلاف جہاد کا جھنڈ بدستور لہرا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد ثالث نے محسوس کیا کہ سلطنت کی حربی پالیسی میں اس وجہ سے ضعف آ گیا ہے کہ سلاطین عیش و عشرت کو پسند کرنے لگے ہیں اور تن آسانی کے سبب وہ خود لشکروں کی قیادت نہیں کرتے، سو اس نے اپنی جنگی پالیسی تبدیل کر لی، خود باہر آنا شروع کر دیا اور اس حیثیت کو سنبھال لیا جس کو سلیم ثانی اور مراد ثالث نے چھوڑ دیا تھا۔ خود ہی لشکروں کی قیادت کرنے لگا اور امور مملکت کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں لوگوں نے دیکھا کہ سلطان خود لشکر کی زمام قیادت ہاتھ میں لیے بلغرات طرف جا رہا ہے۔ بلغرات سے سلطان جب میدان کی طرف روانہ ہوا تو سلطان کے باہر نکلنے کی وجہ سے لشکر میں دینی حمیت اور عسکریت غیرت جاگ اٹھی۔ سلطان نے ارلو حسینیہ کا قلعہ فتح کیا جسے 1566 کے سلطان سلیمان فتح نہیں کر سکا، پھر ہنگری اور آسٹریلیا کے لشکروں کو مار بھگایا جو اس قلعہ کے نزدیک ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ 26 اکتوبر 1596 کا ہے، حتیٰ کہ یہ واقعہ محاکس کے قریب کے مشابہ قرار پایا جس میں 1526 میں سلطان سلیمان کو فتح ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد مسلسل لڑائیاں ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ کن معرکہ برپا نہ ہو سکا۔ سلطان محمد خان ثالث کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کو بعض داخلی شورشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کی قیادت قرہ یزیجی کر رہا تھا۔ ایک اور بغاوت کی قیادت خیالہ کے ہاتھ میں تھی لیکن سلطان نے بڑی مشکل سے سہی مگر ان پر قابو پا لیا۔ ان داخلی حالات کو دیکھ کر ایک محقق کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملک کا فوجی نظام کافی حد تک کمزور پڑ چکا تھا اور فوج میں یہ طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے ملک اور اس کی عزت و وقار کو دشمن سے بچائے۔ شیخ سعد الدین افندی۔ شیخ سعد الدین افندی سلطان محمد ثالث کے شیوخ میں سے تھے۔ انہوں نے ہی اپنے مریض سلطان محمد خان ثالث کو فوج کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا سلطان میں آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کر سکوں جن گناہوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک جنگ میں جبکہ سلطان کے ساتھی سلطان کا ساتھ چھوڑ گئے اور قریب تھا کہ سلطان کو دشمنی گرفتار کر لیتا، شیخ سعدی افندی نے فرمایا بادشاہ محترم ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے،
آپ اپنے مالک کی مدد کی بدولت فتح مند ہوں گے۔ سلطان اپنے گھوڑوں پر سوار ہوا اور ہاتھ میں تلوار لیے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ کریم کے حضور میں شیخ نے گڑ گڑا کر دعا کی اور صرف ایک ہی لمحہ میں اللہ واحد قہار کی مدد آ پہنچی۔ یہ معرکہ قلعہ اقرا کی فتح کے بعد واقع ہوا۔ سلطان محمد خان ثالث کی شاعری۔ سلطان کو تعلیم، ثقافت اور ادب سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ وہ بڑے دیندار تھے اور تصوف کی طرف خصوصی میلان رکھتے تھے۔ ان کے اشعار نہایت ہی بلند معانی کے حامل ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، میں ظلم کو پسند نہیں کرتا بلکہ میں عدل میں رغبت رکھتا ہوں۔ ہم اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں جو کرتے ہیں اور اس کے احکام کو گوش ہوش سے سنتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم عارف ہیں اور ہمارے دل دنیا کے لیے آئینہ کا کام دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ازل سے عشق کی آتش جل رہی ہے۔ ہم کھوٹ اور دھوکہ سے دور رہیں اور ہمارے دل پاک ہیں۔ پھر وفات۔ سلطان محمد ثالث تمام بغاوتوں اور سخت ترین شورشوں کو کچلنے کے بعد اتوار 18 رجب 1012 ہجری کو واصل بحق ہوئے۔ ان کی مدت حکومت 9 سال 2 ماہ اور 2 دن ہے اور وصال کے وقت عمر 38 سال تھی۔ سلطان محمد خان ثالث نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ چوتھی بحث۔ سلطان احمد اول 1012 ہجری 1026 ہجری بمطابق 1603 عیسوی تا 1617 عیسوی اپنے والد کی وفات کے وقت اس وقت تخت نشین ہوئے جبکہ عمر صرف 14 برس تھی۔ عثمانی سلاطین میں اس سے قبل اتنی کم عمری میں کوئی شخص تخت نشین نہیں ہوا تھا۔ مملکت کے حالات ناگفتہ تھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور دوسرا اس وجہ سے کہ داخلی شورشوں سے نمٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ سلطان احمد نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جو ان کے باپ نے شروع کیا تھا، یعنی جنگی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی۔ آسٹریا اور یورپی ملکوں سے جنگ۔ سلطان احمد نے لالا محمد پاشا کو صدر اعظم یمشجی حسن پاشا کا نائب مقرر کیا جو کہ آسٹریا میں جہاد کرنے والے فوج کا سپہ سالار تھا۔ لالا محمد پاشا ایک بہترین سپہ سالار تھے۔ انہوں نے عثمانی لشکروں کی تقویت کے لیے خصوصی اہتمام کیے اور اس طرح ہون کے قلعہ کو فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ افلاک، بغدادنی اور اردل کے خلاف بھی جنگ آزما ہوا لیکن بوجھو ان سے صلح کر لی۔ جب لالا پاشا کا وصال ہوا تو قبوہی مراد پاشا صدر اعظم مقرر ہوئے جو پہلے لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر تھے۔ عثمانی لشکروں کو آسٹریا کو شکست دینے میں کامیابی ہوئی اور انہوں نے یانک، استراخون اور بلغرادش وغیرہ شہران سے واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کو ہنگری کے مقابلے میں بھی فتح حاصل ہوئی اور یہاں بھی آسٹریا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آسٹریا نے عثمانیوں سے صلح کر لی اور 2000 سونے کے ڈوکیا بطور جزیہ دینے کی حامی بھر لی اور اس طرح ہنگری کا علاقہ دولت عثمانیہ کے زیر نگی آ گیا۔ ایک عرصہ تک عثمانی جہاز، ہسپانیہ کی فوج، مقدس یوحنا کے مالٹا میں مقیم گھڑ سواروں اور اٹلی کی امارات کے جہازوں سے برسر پیکار رہے اور جان بین کے درمیان فتح و شکست کا سلسلہ جاری رہا۔ مراعات کی تجدید۔ اسپانیہ نے فرانس کو نئی مراعات دینے کا اعلان کیا، اسی طرح انگلستان کو بھی نئی مراعات دی گئی۔ ان کے علاوہ پولینڈ کے ساتھ بھی اتفاق ہو گیا جس کی روس سے سلطنت عثمانیہ کے لیے ضروری تھا کہ قراقرم کے تاتاریوں کو پولینڈ پر حملہ کرنے سے روکے اور پولینڈ دولت عثمانیہ پر قازاق کے حملوں کا جواب دے۔ ہالینڈ نے بھی عثمانیوں سے تجارتی مراعات حاصل کر لی لیکن انہوں نے ان مراعات سے غلط فائدہ اٹھایا اور اسلامی علاقوں میں تمباکو نوشی کے رجحان کو عام کرنے کی کوشش کرنے لگے، بالخصوص فوج میں تمباکو نوشی کو مقبول بنانے کی طرف توجہ دی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے فوج تو ناکارہ ہو جائے گی، مفتی نے اس کے خلاف فتویٰ صادر کر دیا اور تمباکو نوشی کی ممانعت کر دی۔ فوج اس فتویٰ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، تمام ملازمین نے بھی ان کا ساتھ دیا، مجبوراً علماء کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس طرح فوج اپنی خواہشات کی غلام بن گئی اور علماء کرام پر اعتراض کرنے لگی اور غیر ملکی طاقتوں نے مسلمانوں کے اندر منشیات اور حرام اشیاء کو رواج دینے کی کوشش کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ اور نفع بخش چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور ان چیزوں کو حرام اور ممنوع ٹھہرایا ہے جو ہمارے جسم، ہماری عقل، ہماری دولت کے لیے نقصان دہ ہیں، لہٰذا علماء کرام نے تمباکو نوشی کی حرمت کا فتویٰ صادر کیا اور اس کی بیع و شرح کو ممنوع قرار دے دیا۔ تمباکو نوشی میں دینی، دنیاوی، معاشرتی اور طبی نقصانات یقینی ہیں کیونکہ نمبر 1 تمباکو نوشی نہ تو انسان کو صحت مند بنا سکتی ہے اور نہ ہی بھوک مٹا سکتی ہے۔ تمباکو نوشی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اسی وجہ سے یہ حرام ہے۔
اس کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ناپاک اور حرام ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمباکو نوشی کی بدبو ان لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے جو اسے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز انسانوں کے لیے باعث تکلیف ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی موجب اذیت ہے۔ رب قدوس کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب میں، اور جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی معیوب کام کیا ہو تو انہوں نے سر اٹھایا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہوں کا بوجھ۔ کئی دوسرے دلائل بھی ہیں جو علماء نے بیان کیے، لیکن تربیت کے فقدان اور سلطنت جو احکام نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے کی کمزوری نے سپاہ اور معاشرے کے دوسرے افراد کو باغی بنا دیا تھا۔ صفوی شیعوں فارسیوں سے جنگ۔ دولت عثمانیہ کے خلف موقع غنیمت جانتے ہوئے شاہ عباس صفوی عراق عجم کو عثمانیوں سے آزاد کرانے کی فکر کرنے لگا۔ اس نے تبریز، وان وغیرہ شہروں پر قبضہ کر لیا اور بغداد اور نجف، کربلا اور کوفہ کے شیعی مقدس مقامات پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے ان مقدس مقامات کی زیارت بڑے ادب و احترام سے کی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے نجف کی زیارت میں 10 دن صرف کیے، جہاں اس نے خود زائرین کی خدمت کی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے شیعہ مذہب اپنانے اور اپنے رافضی ہونے کا اعلان کیا، باوجود اس کے کہ وہ شیعہ مذہب میں پرلے درجے کا متعصب تھا۔